سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الاعراف کی آیات ہیں ارشاد فرمایا ہے کہ ہدایت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں. اس سے پہلے سابقہ آیات میں آپ نے الحمدللہ پڑھا ہے یا سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ زمانے میں ایک انسان کا واقعہ بیان فرمایا ہماری عبرت کے لیے، اور اس بندے کا قرآن میں کوئی تعین نہیں ہے کہ اس کا نام کیا تھا، کون تھا. صرف اتنا واقعہ ہے کہ ایک بندہ تھا جس کو اللہ نے اپنی آیات کا علم دیا، اور دیگر تفاسیر کی مختلف روایات سے راجح قول یہ ملتا ہے کہ ایک شخص بلعم بن باعورہ تھا، اللہ نے اس کو اسم اعظم کا علم دیا تھا، لیکن اس انسان نے بعض دنیا کی لالچ میں، دنیا کی حرص میں، دنیا کی ہوس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ہدایت سے، اس نعمت سے منہ موڑا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے نکل گیا، اللہ کے دین کو چھوڑ دیا اور دنیا کی حرص میں مبتلا. موسیٰ علیہ السلام جب بنو اسرائیل کو لے کر اللہ کے حکم سے بیت المقدس میں داخل ہونے کے لیے تشریف لائے تو قوم جبارین نے اسی شخص بلعم ابن باعورہ سے کہا کہ ان کے لیے بد دعا کرو. خلاصہ یہ ہے کہ اس نے بد دعا کی اللہ کے نبی کے خلاف، اللہ کے اولو العزم پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف، اور نتیجہ یہ نکلا کہ فانسلخ منہا، اللہ کے دین سے نکل. اور جب آدمی اللہ کے دین سے نکل جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کو چھوڑ دیتا ہے، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، بس شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ہلاک ہونے والوں میں شمار ہوا. اور دنیا میں اللہ نے یہ سزا دی کہ اس کی زبان نکل کر جیسے کتے کی زبان باہر پٹکتی ہے، اسی طرح زبان اس کی باہر پٹکتی. اس کے باوجود بھی وہ اپنی شرارتوں سے، اپنی بد فطرتی سے باز نہ آیا، اور اس نے قوم جبارین کو سمجھایا کہ آپ اپنی لڑکیوں کو لباس پہنا کے خوبصورت لڑکیاں جو ہیں وہ بنو اسرائیل کے لشکر میں بھیج دو. اگر بنو اسرائیل میں سے اس لشکر میں سے کسی نے بھی ایک لڑکی کے ساتھ برائی کر دی تو پھر ان پہ اللہ کا عذاب آ جائے، کیونکہ اللہ کی نصرت اس وقت تک رہتی ہے جب آدمی اللہ کی اطاعت میں.
اسی لیے قرآن مقدس نے کئی مقام پہ فرمایا ہے کان حقا علینا نصر المؤمنین، فرمایا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہمارا وعدہ ہے کہ ہم مدد کرتے ہیں، لیکن کن کی؟ مومنوں کی، جو صحیح معنی میں ایمان لانے والے، صرف زبان سے اسلام کا اظہار کرنے والے نہیں، کیونکہ اسلام کا معنی ہوتا ہے ظاہری طور پہ احترام کرنا، استسلام کرنا، اور ایمان کا معنی ہوتا ہے کہ دل میں تصدیق بھی ہو، اقرار بھی ہو اور عمل بھی ہو۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا والذین آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ ان کے بارے میں آگے اللہ نے فرمایا اولئک هم المفلحون۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں اور ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں جو صحیح معنوں میں مومن ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل مسلمانوں کو یہ دھوکہ لگتا ہے کہ مختلف دنیا میں، کوسووا میں، فلسطین میں، کشمیر میں، شیشان میں، ہر جگہ مسلمانوں پہ بجلی گر رہی ہے، ہر جگہ مسلمانوں کی عزتیں اور عصمتیں لٹ رہی ہیں، ہر جگہ مسلمانوں کے خون سے ہولیاں کھیلی جا رہی ہیں اور کافر کم بنا رہے ہیں، کامیاب جا رہے ہیں، تو لوگوں کو شک پڑتا ہے کہ بھی وہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کا فیصلہ کبھی نہیں بدلتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے حق ہوتے ہیں، اللہ کا وعدہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے، لیکن اللہ نے مسلمانوں سے تو وعدہ ہی نہیں فرمایا، اللہ کا وعدہ ہے مومنوں کے ساتھ۔ تو جب تک ہم مومن نہیں بنیں گے، جب تک ہم صحیح معنی میں ایمان کے حقوق ادا نہیں کریں گے، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کہاں سے آئے؟ ہم دعویٰ تو کریں اسلام کا اور قانون ہو انگریز کا، ہم دعویٰ تو کریں اسلام کا، زبان ہو انگریز کی، ہم دعویٰ تو کریں اسلام کا اور لباس ہو انگریز کا، ہم دعویٰ تو کریں اسلام کا اور پورا گھر کا ماحول اور تمدن جو ہے وہ ہو کافروں کا، ہم دعویٰ تو کریں اللہ اور اللہ کے رسول کے ماننے والوں کا اور ہر عمل ہو نافرمانی کا، تو اللہ کی مدد کیسے؟ اسی لیے اقبال نے بھی کہا تھا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو بھی تو بدر کا ماحول کو پیدا کرنا، تو بھی اسی طرح ایک ایمان والوں کی کھڑی جماعت کو پیدا کرنا، تو اب صحابہ کے طرز پہ چلنے والوں کا ایک گروہ کو پیدا کرنا، چاہے وہ تھوڑا سا ہو، وہ 313 ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ کروڑوں ہوں یا لاکھوں۔ جب تم ایمان والے بن جاؤ گے، جب تم اللہ کے فرما بردار بن جاؤ گے، تو اللہ کی پوری مخلوق بھی تیری غلام بن جاتی ہے، اور ہوائیں بھی تیری ہوتی ہیں، فضائیں بھی تیری ہوتی ہیں، سمندر بھی تیرے ہوتے ہیں۔ پھر کبھی مرضی آتی ہے تو مجاہد سمندروں میں گھوڑے دوڑا دیتے ہیں، پھر کبھی مرضی آتی ہے تو فضاؤں کو مسخر کر دیتے ہیں، پھر کبھی مرضی آتی ہے تو دریاؤں کو حکم نامے لکھتے ہیں، اور پھر اگر چاہتے ہیں تو جنگل کے جانوروں کو کھڑے ہو کے خطاب کرتے ہیں۔ صحیح حدیث کے مبارک میں یہ واقعہ موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حبیب کبریا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ
سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضور پاک نے ان کا نام محبت سے لقب رکھا سفینہ. سفینہ فرماتے ہیں کشتی کو. اس کے بارے میں صحابہ نے یہ لکھا کہ بڑے مضبوط آدمی تھے. ایک سفر میں جہاد کے سفر میں سفر کر رہے تھے تو جو ساتھی کمزور نظر آتا اس کو کہتے ہیں سامان تو مجھے دے. جو ساتھی تھک جاتا اس کو کہتے تم بھی اپنی گٹھڑی مجھے دے. تو باقاعدہ لکڑیاں رکھ کے کندھے پہ سب کی گٹھڑیاں لٹکا لی. حضور پاک نے دیکھا کہ فرمایا ماشاءاللہ بھی تم تو سفینہ ہو کشتی اور سب کا بوجھ اٹھا کے جا رہی. اس وجہ سے اس صحابی کا نام جو ہے وہ حضرت سفینہ ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ اتفاق کی بات یہ ہے کہ میں اپنے لشکر سے صحابہ کی جماعت سے بچھڑ گیا, اکیلا رہ گیا اور ایک ایسے جنگل میں گھر گیا کہ جس سے نکلنے کا راستہ نہیں ملتا. میں اسی اسرا میں پریشان کھڑا ہوں, اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہوں کہ یا اللہ میرے لیے راستے کی مہربانی فرما دے. اور کیا دیکھتا ہوں کہ جنگل سے ایک بڑا قوی شیر نکلا. آپ نے سرکس کے شیر تو دیکھے ہوں گے لیکن جنگل کا شیر کبھی نہیں دیکھا کہ اس کا کیا جلال ہوتا, کیا دبدبا ہوتا ہے اور کیا روگ ہوتا. یعنی ایک کمزور دل کا آدمی تو ویسے شیر کو دیکھ کے ہاتھ بیٹھ ہو گیا. لیکن یہ صحابی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم, دل میں ایمان و ایمان کی شمع روشن ہے اور یقین روشن ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, ایمان والا ہوں, حضور کا صحابی ہوں, جہاد کے لیے نکلا ہوں. تو آپ نے فوراً بغیر کسی ڈرنے کے, بغیر کسی خوف کے اس حیوان کو مخاطب کیا, جنگل کے شیر کو. کبھی تم نے مخاطب کیا؟ تم تو بلی کو بھی مخاطب نہیں کر سکتے. جنگل کے شیر کو مخاطب کرنا تو بڑی بات ہے, تم تو بیوی کو بھی مخاطب نہیں کر سکتے, اس سے بھی ڈرتے ہو. تم تو اپنے گھر میں اپنے بچوں کو نماز کے لیے نہیں کہہ سکتے. تم نے تو اپنی بیوی سے کبھی نہیں پوچھا کہ اس کو نماز آتی ہے یا نہیں آتی, نماز پڑھتی ہے یا نہیں پڑھتی. تم نے تو اپنی بیوی سے کبھی جرأت نہیں کی پوچھنے کی کہ زیورات پہننے کا شوق ہے یا کبھی خیرات صدقات زکات بھی ادا کی ہے. تو یہ صحابی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. فرماتے ہیں میں کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا دیکھو جنگل کے بادشاہ, تمہیں ناز ہے کہ تم جنگل کے بادشاہ ہو, جنگل میں تمہاری سرداری ہے اور تمہارا حکم چلتا ہے. لیکن یہ مت بھولنا نحن صحابہ محمد, میں بھی محمد مدنی کا غلام, میں صحابی ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سفینہ فرماتے ہیں بس اتنی دیر تھی میرے کہنے کی کہ اسے گردن جھکا دی اور میری طرف آ کے ایسے جیسے اشارہ ہو, بار بار آئے اور گردن جھکی ہوئی ہے. مجھے محسوس ہو کہ وہ مجھے کہتا ہے کہ میرے پیچھے آؤ, میں تمہیں کھانے کے لیے تو نہیں آیا, میں تو تیرا خادم بن کے رستہ دکھلانے کے لیے آیا, میں تجھ پہ حملہ کرنے کے لیے نہیں آیا. تو فرماتے ہیں کہ وہ میرے آگے آگے جا رہا ہے اور میں پیچھے جا رہا ہوں. جنگل سے کوئی جانور نکلے بس اس کو ایسے دکھائے کیا وہ بھاگ جائے. جنگل کو صاف کرتا ہوا اور میں پیچھے جا رہا ہوں, چلتے چلتے ایک دن کا متواتر سفر میرے ساتھ چل رہا ہے. بھوکا ہے, پیاسا ہے, جنگل کا جانور ہے. لیکن جب لشکر نظر آیا, لشکر کے قریب مجھے روشنیاں نظر آئی, آگ جل رہی ہے, لشکر ہے, تو وہ شیر کھڑا ہو گیا اور اس نے 2-3 دفعہ آواز نکالی. میں نے اندازہ لگایا کہ مجھے آخری سلام کر رہا ہے کہ اب تمہاری جماعت آ گئی ہے, میری ڈیوٹی ختم ہو. تو جب تمہارے اندر ایمان تھا, جب تمہارے اندر ایمان کی قوت تھی, تو جنگل کے شیر بھی تیرے خاطر تھے, جنگل کے جانور بھی تم سے ڈرتے تھے. اور سیدنا عمر مدینے سے بیٹھ کے مصر کے دریاؤں کو خط لکھتے ہیں. اور جس دن سے ہمارے اندر ایمان ختم ہو گیا, ہمارے اندر ایمان کا وہ جوہر نہیں رہا, اعتقاد بھی ختم ہو گیا اور عمل بھی ختم ہو گیا. ہمارے اعتقاد
عالم ہیں اللہ کے کعبے میں ہیں تو خدا سے مانگ رہے ہیں، اور قبروں پہ ہیں تو قبر والوں سے مانگ رہے ہیں۔ ہمارے اعتقاد کا یہ عالم ہے کہ حج میں آ کر مینا میں اللہ کے نام کی بکری ذبح کرتے ہیں، اور پیر کے نام پہ جا کے پیر کے نام کی بکری ذبح کرتے ہیں، اللہ کے نام کی بھی منتیں مان لیتے ہیں اور پیروں کے نام کی منتیں بھی مان لیتے ہیں، اللہ کے نام پہ بھی خیرات کر دیتے ہیں اور نظر نیاز حسین اور پونے بھی کر دیتے ہیں امام جعفر کے، گیارہویں بھی منا لیتے ہیں۔ یہ ہمارے عقیدے کا حال ہے، اور عمل کا ہمارا یہ حال ہے کہ نماز کبھی پڑھ لی وہ بھی احسان سمجھ کر، اور روزہ بھی اگر طبیعت میں آ گیا تو کبھی رکھ لیا، اور شوق ہو گیا تو کبھی حج کر لیا، یا رمضان کی 27ویں کی رات میں عمرہ کر لیا۔ یہ ہمارا عمل ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ شامل نہیں ہو سکتی، بلکہ ہمارے ہاں نعوذ باللہ ہمارے ہاں ہاتھ تو اس کے غضب کو دعوت دے گئے۔ اور یقین کریں کہ آج بھی اگر ہم مومن بن جائیں، آج بھی اگر ہم اللہ کے قانون کو اپنا قانون تسلیم کر لیں، آج بھی ہم اگر قرآن کو دستور حیات مان لیں، آج بھی اگر ہم کافروں کے اور فرنگیوں کے بنائے ہوئے قانون کو ٹھوکر مار دیں، آج بھی ہم اگر کافروں کی طرز تجارت ربا سے سود سے جان چھڑا دیں، یقین کریں کہ اللہ کی رحمتیں آنے میں دیر نہیں لگتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ ہماری قسمت اور ہمارے حالات کو بدل دے۔ اب دیکھیں وہ اس میں آدم کا حامل ہے، لیکن جب گستاخی کی تو سزا کیا ملی کہ زبان کتے کی طرح نکل کے سینے سے آ، اور اس نے کہا اگر ایک آدمی بنو اسرائیل کا زنا کرتے تو ان پہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، اور ہمارے ہر معاشرے میں زنا عام ہو چکا ہے، ہمارے نعوذ باللہ گھر برباد ہو گئے ہیں، مسلمانوں کے ہاتھ زنا کا کوئی خوف نہیں رہا، بلکہ وہ ایک عام چیز بن گئی ہے۔ یعنی اخبار میں کل ایک تمہارے بہت بڑے لیڈر کا بیان پڑھ رہا تھا، اس کو کسی نے کہا کہ تم شادی کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ جناب اگر دودھ جو ہے خالص روزانہ صبح تازہ بغیر محنت کے مل جاتا ہو تو بحث باندھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب تمہارے لیڈروں کے ایسے کافرانہ بیان ہو، یعنی زنا کو دودھ سمجھ کے پیتے ہوں اور عورتوں کو جانور سمجھ کے گھر میں باندھتے ہوں، تو ان لوگوں سے پھر کس قسم کی توقع کی جا سکتی ہے؟ ان سے پھر کسی فلاح یا کسی خیر کی امید کوئی جاہد نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مثال دے کے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ہدایت جاری کی کہ تم بھی کبھی ایسا نہ کرنا، اگر تم نے بھی دین کو چھوڑ دیا تو تمہارا انجام بھی نہیں۔ اور آج کی آیات مبارک میں اللہ نے ایک فیصلہ بیان کر دیا، اور من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون۔ اللہ نے فرمایا من يهد الله، جس کو اللہ ہدایت دے وہ ہدایت پاتا ہے، ومن يضلل، اور جس کو وہ گمراہ کر دے فأولئک هم الخاسرون، اور وہی لوگ ہوتے ہیں دروٹے میں نقصان میں۔ اب سمجھیں کہ مسئلہ کیا سمجھ آیا کہ ہدایت، دلالت، سعادت، شقاوت، خیر، شر، ہر چیز کا خالق کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو ہدایت دے وہی راہ پاتا ہے، اور اگر اللہ کسی کو گمراہ کرنا چاہے تو وہی دروٹے میں ہو جاتا ہے۔ لیکن مسئلہ سمجھے، یہ معنی نہیں ہوتا کہ بس پھر ہم تو کچھ نہ کریں، یہ معنی نہیں ہوتا۔ ہمیشہ یاد رکھیں لوگوں کو یہی دھوکہ لگ جاتا ہے، اور یہ اللہ ہدایت دے تو ہمیں ہدایت مل جائے گی، نہ دے تو ہم کیا کریں گے؟ یہ بات نہیں۔ اللہ نے خود فرمایا الانسان
کو ہوا سے خمسہ عطا فرمائے، دیکھنے سننے سمجھنے کی صلاحیتیں عطا فرمائی، پھر ہم نے تمہیں دونوں رستے بتلا دیے کہ یہ ہدایت کا رستہ ہے، یہ گمراہی کا رستہ ہے۔ اس طرح بولنا کہ عالم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ اللہ نے فرمایا کیا میرے بندے میں نے تمہیں لسان زبان نہیں دی، میں نے تمہیں ہونٹ نہیں دی، میں نے تمہیں آنکھیں نہیں دی، میں نے تمہیں دونوں خیر و شر کے رستے نہیں دکھلائے، کیا مانا میں نے تو سب کو دکھلا دیا، اور پھر تمہیں میں نے ایک خاص قسم کا اختیار بھی دیا، تمہیں ہدایت پہ چلنے کا اختیار بھی دیا، تمہیں یہ بھی بتلا دیا کہ یہ طریق الرحمان ہے، تمہیں یہ بھی بتلا دیا کہ یہ طریق شیطان ہے، اور پھر میں نے پیغمبر بھی بھیجے، کتابیں بھی اتاری، تمہیں خیر کی دعوت بھی دیتے رہے۔ اس کے بعد یاد رکھو یہ مانا ہوتا ہے کہ پھر بھی اگر بندہ اختیار نہ کرے تو مانا یہ ہے کہ اس نے اپنے اختیار سے ہدایت کو اختیار نہیں کیا، لیکن یہ اختیار دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو کسی بھی آدمی کہتا ہے کہ خلاصہ کیا نکلا کہ ہدایت بھی اس کے ہاتھ میں، جس کو چاہے من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ومن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام۔ جب ہم چاہتے ہیں کسی کو ہدایت دیتے ہیں اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں۔ اب دیکھو نا جی تمہارے سامنے بارش ہو رہی ہے، بارش کے اندر آ گئے ہم، کیوں آ گئے؟ کہ بھی اگر باہر بیٹھیں گے کپڑے بھیگیں گے، کتابیں بھیگ جائیں گی اور پانی گرے گا، تو اب آپ نے منشے سے اندر آ گئے تو اللہ نے یہ سمجھ دی ہے کہ نہیں دی؟ اور جب وہ خشک ہو جائے گی تم باہر چلے جاؤ گے، نہیں سبحان اللہ، اللہ کی رحمت کا فائدہ اٹھائے کہ ٹھنڈی ہوا ہے، اللہ کا کعبہ ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے یہ ساری، اب چونکہ یہ سمجھ کس نے دی؟ اللہ نے۔ عقل کس نے دی؟ اللہ نے۔ فہم کس نے دی؟ اللہ نے، لیکن استعمال تم نے خود کی۔ اب دیکھو یہ اینک ہے، تمہیں پتا ہے اللہ نے تمہیں عقل دی ہے کہ اینک کیوں آنکھوں میں لگائی جاتی ہے، اب اگر اس کو تم پاؤں میں ڈال دو تو کہ اللہ کی مرضی، یہ تو کوئی عقل مندی والی بات نہ ہوئی۔ بھئی اللہ نے تمہیں آنکھوں پہ لگانے کے لیے دی ہے، پاؤں کے نیچے رگڑ تو وہ ٹوٹ جائے اور کہے جی اینک ہو جی ٹوٹ گئی، کیسے ہو جی؟ پاؤں کے نیچے کیوں آنکھوں جی میں نے خود دی تھی، جب خود دی تھی تو پھر یہ کہنا کہ میں کیا کروں اللہ کی مرضی، یہ بات تو نہیں ہوتی نا، بات کو سن لیا کریں۔ لیکن اس اینک کو اینک سمجھنے کا اختیار بھی اللہ نے دیا ہے، اور شر کو شر سمجھنے کا اختیار بھی اللہ نے دیا ہے۔ تو اصل خلاصہ تو یہی نکلا کہ وہ جس کو چاہے ہدایت۔ اور اس کے بعد دیکھیں قرآن میں غور کریں، فرمایا من یہد اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فأولئک هم الخاسرون۔ اب دیکھیں جہاں ہدایت کا لفظ ہے مفرد ہے کہ جس کو اللہ ہدایت ہے وہی مہتدی ہے، اور جہاں گمراہی کا لفظ ہے آگے جمع کا صیغہ ہے فأولئک هم الخاسرون۔ خاسرون جمع کا صیغہ ہے۔ مفسرین نے لکھا وجہ یہ ہے کہ ہدایت کا رستہ ایک ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے مدنی محمد مصطفیٰ تک علیہ السلام تمام انبیاء ایک ہی رستے کے لیے آئے ہیں، ایک ہدایت ایک ہی ہے، اس میں تو کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں۔ اس میں تو ہر پیغمبر کی دعوت کیا ہے کہ اعبدوا اللہ، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ ہر پیغمبر نے ایک سبق دیا کہ اس کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی شور پکار کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کسی کا نعرہ لگانا جائز نہیں، اللہ کے سوا کسی کو حرف ندا سے پکارنا جائز نہیں، اللہ کے سوا کسی سے مانگنا جائز نہیں، اللہ کے سوا کسی کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا جائز نہیں۔ ایک ہی پیغام ہے، حضرت آدم سے لے کر میرے
مدنی سرکار تو جہاں رحمت للعالمین سیدنا محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم. اللہ کے کروڑوں سلام ایک ہی رستہ ہے، لیکن گمراہی کے رستے جو ہیں وہ بہت ہیں. کوئی بتوں کی عبادت میں مبتلا ہے، کوئی سورج کی عبادت میں مبتلا ہے، کوئی ستاروں کے چکر میں پڑا ہوا ہے، کوئی برجوں کے چکر میں پڑا ہوا ہے، کوئی ابراج کی پوجا کرتا ہے، کوئی درختوں کی پوجا کرتا ہے، کوئی سانپوں کی پوجا کرتا ہے، کوئی دیوی دیوتا کی بنا کے تمثیلیں پوجا کرتا ہے، اور کوئی قبروں پہ جا کے اللہ والوں کی پوجا کرتا ہے، اللہ والوں کے آگے سجدہ کرتا ہے. ان کو حاجت روا، ان کو مشکل کشا، ان کو دکھ سکھ میں پکارتا ہے کہ یا غوث اعظم، یا دستگیر، یا معین الدین چشتی، یا شیخ عبد القادر جیلانی. اس لیے اللہ نے فرمایا گمراہی کے تو کئی رستے ہیں لیکن میری توحید کا ایک ہی رستہ. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا لفظ جو ہے وہاں یعنی مفرد کا صیغہ استعمال ہوا، اور جہاں پر گمراہی کا لفظ ہے تو وہاں جو ہے صیغہ جمع کا. اس لیے دوسری جگہ قرآن میں غور کرو، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. اللہ مومنوں کا دوست ہے، اللہ ان کو ظلمات جمع کا صیغہ ہے، اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لاتے ہیں. نور مفرد کا صیغہ ہے، کیا مانا؟ ایمان ایک ہے، ہدایت ایک ہے، اور کفر ظلمات اندھیرے ہیں. وہ تو کئی قسم کے شرک ہے نا آج کی دنیا میں دیکھ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے، کتنے لوگ ہیں ہندو ہیں، پڑھے لکھے ہیں، دیوی کے سامنے کھڑے ہیں، دیوتا کے سامنے کھڑے ہیں. کوئی سانپ کو سجدہ کر رہا ہے، کوئی بچھو کو سجدہ کر رہا ہے، کوئی پتھروں کو سجدہ کر رہا ہے، کوئی جناب اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کے سامنے جھکا ہوا. اور اسی طرح مسلمانوں کو دیکھ لو، کوئی قبروں پہ سجدے کر رہا ہے، کوئی ہاتھ دکھا کے قسمت کے حال پوچھ رہا ہے، کوئی منجمین سے جا کے علم غیب کی باتیں پوچھ رہا ہے، کوئی دینوں سے جا کے کہتا ہے کہ میرا بیٹا گم ہو گیا جی، دانی کلر کی کتاب کھول کے بتائیں کہ میرا بیٹا کہتا ہے. اور پیر کو یہ بھی پتا نہیں کہ میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے، تیرے بیٹے کی خبر کہاں سے دے دے گا. اس کو تو اپنے گھر کا بھی پتہ نہیں ہوتا، اس کو تو اپنے اندر کے حال کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا گھر کیا ہے اور ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ. اللہ سے دعا کریں اللہ جہنم سے بچائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کلمہ پڑھنے والے کو جہنم سے بچا، جہنم کی آگ سے، جہنم کے فتنے سے. اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب قبر سے، عذاب حشر سے اور امتحان سے بچا. اللہ کے عبادت کو ذرأنا لجہنم کثیرا من الجن والانس. اللہ فرماتے ہیں تحقیق ہم نے پیدا کی ہے بہت مخلوق، جنوں میں بھی انسانوں میں بھی جہنم کے. کیوں وہ جہنمی ہے؟ کیوں جہنمی ہے؟ ایسے نہیں کہ اللہ کسی کو زبردستی جہنم میں ڈالتا ہے. اللہ تو ظلم سے پاک. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو اس کے جرم کے بغیر کبھی سزا نہیں دیتے، بلکہ یہ یاد رکھو کہ لاکھوں جرم ہمارے اللہ معاف کر دیتے ہیں، اللہ پردے ڈال دیتے ہیں. لیکن جب ہم ٹھیک بن جاتے ہیں، جب ہم اس کے عذاب کو چیلنج کرنے کے لیے متکبر بن جاتے ہیں، جب ہم اکڑ جاتے ہیں تو پھر اللہ کی پکڑ بھی آ جاتی ہے. ورنہ اس لیے آگے فرماتے ہیں لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ان کو دل دیے ہیں، یہ نہیں کہ وہ بندے نہیں ہیں، انسان نہیں، ہم نے ان کو دل دیا ہے لیکن اس سے سمجھتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. ان کی آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. ان کے کان ہیں لیکن سنتے نہیں. کیا مانا؟ یاد رکھو، ورنہ کافر دیکھو دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں.
نوٹ کریں کہ جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو یوں کھڑا ہوتا ہے، سر اوپر ہوتا ہے، کان کے نیچے ہوتی ہے، اور جب پیدا ہونے کا وقت آتا ہے ماں کے پیٹ سے نکلنے کا وقت آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے آپ ذرا اٹھتے ہو، سر پہلے نکلے گا چاہیے بعد میں نکلے گا، تو یہ ہدایت کس نے دی ہے؟ اب جب جناب پیدا ہو گئے تو اب بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، تو اللہ نے رونا سکھلا دیا، اب ذرا رونا شروع کیا تو سارے کام آنے شروع ہو گئے، اور ذرا آگے بڑھے تو پھر گناتے ہیں کہ دو لفظ بولنے بھی سکھلا دی، اور ذرا چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو کچھ چار کرنے اور بھی سکھلا دی، تو جب اللہ نے یہ ساری ہدایت کا عقل کا نظام بنایا ہے، اس کو اگر صرف تم دنیا میں لگا دو، جیسے قرآن کا سیاحون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ غافلون، اللہ نے فرمایا ہے کافر دنیا کے معاملات کو تو بہت جانتے ہیں، دنیا کے معاملات کو بڑا سمجھتے ہیں، لیکن آخرت کی فکر کوئی نہیں، اللہ کی فکر کوئی نہیں، اس لیے فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل تو ہے لیکن اس سے سمجھتے نہیں کہ ہمارے مالک کا کیا حکم ہے، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں لیکن ہدایت کا راستہ نہیں دیکھتے، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہیں لیکن حق کی بات نہیں سنتے، حق کی بات سمجھ نہیں آتی، اللہ نے فرمایا میرے محبوب أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، اللہ نے فرمایا ان کی مثال ایسے ہیں جیسے جانور، کیوں کھا پی تو جانور بھی دیتا ہے، ہم سے تو زیادہ خوراک کھاتے ہیں جانور، اچھا بعض جانور کی تو کھال اتنی قیمتی ہے کہ آدمی دیکھ کے حیران ہو جائے، بعض جانوروں کے بال اتنی قیمتی ہیں، اتنی خوبصورت ہیں کہ ایسا لباس تم پہن نہیں سکتے، اور جانور کو بھی سردی گرمی کا پتہ ہوتا ہے، اور میں یہ تو جانور سے بھی زیادہ تم کرتا رہا ہے، جانور بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے، اپنے گھر کو پہچانتا ہے، لیکن یہ کیسا بدبخت انسان ہے جو اپنے خالق اور مالک کو نہیں پہچانتا، اس لیے فرمایا أولئک کالأنعام بل هم أضل، یہ جانوروں سے بھی زیادہ کم کرتا رہا ہے، کیوں ایک خسیس کتا ہوتا ہے، آپ روٹی کا بچا ہوا ٹکڑا کرتے ہیں، آپ اس کے لیے کوئی اسپیشل کھانا بھی نہیں بناتے، چلو کافر تو بناتے ہیں لیکن مسلمان جو گھر میں بچیاں ڈالتی ہے جو بھی جانور ہے وہ اپنے والے بچے ہوئے ٹکڑے کھا کے تمہارا دروازہ نہیں چھوڑتا، اور تم ساری نعمتیں کھا کے خدا کے دروازے چھوڑ کے غیر کے دروازوں میں جاتے ہو، تو پھر تم جانوروں سے زیادہ کرو، اس لیے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم أولئک کالأنعام بل هم أضل أولئک هم الغافلون، یہی لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہیں، خواب غفلت سے جاگتے نہیں، بیدار نہیں ہوتے، آخرت کی فکر نہیں کرتے، اپنے اللہ کو نہیں پہچانتے، اپنے اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کے کہنے پہ نہیں چلتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بڑی بڑی ہدایات بیان کر دی ہیں، دعا کریں کہ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہی سے اور ہر شر سے محفوظ فرما دے۔ اور ہسپتال میں داخل تھا تو ہسپتال والوں نے ہمیں عرفات کے دن باقاعدہ احرام بنوا کے اپنی گاڑیوں پہ عرفات لے گئے، الحمدللہ چونکہ یہاں حکومت اسلام کی ہے تو جو بیمار بھی خواہش کرتا ہے تو حکومت الحمدللہ انتظام کرتی ہے حج کرانے، شرط ہوتی ہے کہ وہ پہلے بتا دے اور اس حال میں بھی ہو کے کیا سکتا ہوں،
پیدا ہو گئی. صرف آپ کا طواف زیارت نہیں ہوا اور صفا مروا نہیں. تو اس کا حق بھی یہ ہے کہ ابھی آپ نیت کر کے وہ طواف زیارت کر لیں، یا اس کے بعد آپ نے کوئی طواف نہیں کیا ہوگا تو وہ خود بخود طواف زیارت ہو جائے گا. اور دو دم بھی ادا کر دیں تو آپ کا وہ حج بھی انشاءاللہ کام. اور اس سال اگر آپ کا حج کا ارادہ ہے تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نصیب فرمائے. اور آج وہ حج جس میں آپ احرام بعد کے عرفات گئے تھے وہ بھی اللہ کے ہاں انشاءاللہ حج ہے، وہ بھی آپ کو حج ملے گا. طواف زیارت اگر یاد ہو تو ٹھیک ہے، یا تندرست ہونے کے بعد جو طواف تم نے کیا ہو انشاءاللہ وہ طواف زیارت بن جائے گا. ورنہ بہتر یہ ہے کہ اگر یاد نہ ہو تو اب ایک طواف اسی نیت کے ساتھ کر دو کہ اللہ میاں جو میرا رہ گیا ہے میں کر دیتا ہوں، اور دو بکریاں بطور سب ادا کر دیں، اور اللہ کی رحمت سے وہ تمہیں پورے حج کا ثواب ملے گا. اور اس سال اللہ حج نصیب فرمائے. اگر کسی عورت کا خامد مر جائے تو ان کے لیے عزت گزارنا ضروری کا اللہ کے قرآن کا حکم ہے. یاد سمجھ لو بات. اربعۃ اشہر وعشرا، 4 مہینے 10 دن اللہ کے قرآن نے عزت معین کر دی ہے. یاد رکھو اگر خامد مر گیا تو اب عورت 4 مہینے 10 دن گھر سے نہ نکلے، میک اپ نہ کرے، سرما نہ پہنے، بھڑکیلے کپڑے نہ پہنے، سوپ میں رہے. جب 4 مہینے 10 دن گزر جائیں تو اب اس کی عزت مکمل ہو گئی. اب وہ غسل کرے، کپڑے پہنے، دوسری جگہ نکاح کرے، جو مرضی ہے کرے جائے. اچھا اسی طرح اگر حاملہ ہے تو اس کی عزت جو ہے پھر وہ حمل ہو جائے. یہ مسئلہ الگ ہے. اب ایک آدمی والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اگر عورت کو طلاق ہو جائے تو طلاق کے بعد یہ نہیں ہوتا کہ جب چاہے نکاح کر لے. طلاق کے بعد اس کو عدت بیٹھنا ہے. وہ عدت کیا ہے؟ بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ 3 طہر عدت ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 حیض عدت ہے. تو مانا یہ ہوتا ہے کہ تقریباً 3 مہینے ہوں گے، ایک مہینے میں حیض آئے گا. کیونکہ اگر بعض عورتیں چھوٹی ہیں حیض نہیں آتا، یا بعض عورتیں پوری ہو گئی اور حیض نہیں آتا، لیکن طلاق ہو گئی ہے تو بس 3 مہینے اس کو گزار. اور اگر اسی طرح طلاق ہو گئی اور عورت حاملہ ہے تو بڑا حمل تک اس کو عزت گزارتی ہے. اس سے پہلے اگر نکاح کرے تو وہ حرام ہے، وہ نکاح بھی نہیں ہوگا. یہ بڑے ظالم لوگ ہوتے ہیں کہ ابھی ایک دن طلاق ہوئی اور دوسرے دن عورت نے شادی نہیں کرتی. یہ بالکل حرام ہے، اللہ کے قرآن کے خلاف ہے، اور یہ جو نفس کا مسئلہ ہے جس میں کسی کا کوئی اختلاف ہی نہیں. صدقہ اور خیرات، اس میں یہ تو لفظوں کی بات ہے، لیکن یاد رکھو بعض صدقات واجبہ ہیں، جیسے زکات ہے وہ تو واجب ہے، ہم نے ہر سال میں دینی ہے، فرض ہے. اور ایک مطلق صدقہ ہے کہ ہم نے خیرات کر دی، واجب کوئی نہیں، ہمارے ذمہ کوئی نہیں. تو ایک مطلق خیرات اسی کو ہم صدقہ کہتے ہیں، خیرات کہتے ہیں، صدقات کہتے ہیں. اور ایک ہے صدقات واجبہ جیسے زکات ہے، اسی طرح صدقۃ الفطر ہے. اسی طریقے سے ہم نے کفن کھا لی اور توڑی تو کفارہ ہے. اسی طریقے سے اگر کسی نے رمضان المبارک میں بیوی سے جمع کر دیا تو کفارہ ہے. اسی طرح اگر کسی نے اپنی بیوی کو ماں کہہ دیا تو کفارہ ہے. تو وہ صدقات خاص ہیں. اور ایک مطلق صدقہ ہے، مطلق خیرات. اور خیرات میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ بکری خیرات کریں. خیرات میں آپ پیسے خیرات کریں، آپ روٹی تقسیم کریں، آپ پانی تقسیم کریں، آپ گوشت تقسیم کریں، آپ پکا کے کھائیں. افضل صدقہ جو ہے وہ پانی ہے. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو زیادہ ثواب ملے تو جن علاقوں میں پانی نہیں ہے، خشک سالی ہے، جیسے اپنے ملک میں روہی کے علاقے ہیں، ارب کے علاقے ہیں، جہاں بیچارے لوگ پانی کے لیے ترستے ہیں،
من المال كل شيء حي. تو لہٰذا بات سمجھ لیں، ایک صدقہ وہ ہے جو واجب ہے، یا زکات ہے، صدقۃ الفطر ہے، کفارہ، اور ایک مطلق صدقہ ہے. وہ ضروری نہیں کہ آپ کوشش کریں پیسے کریں، جو اللہ توفیق دے وہ کرتے رہیں. کہتے تھے کہ میں جب وضو کرتا ہوں پیشاب کرنے کے بعد، استنجا کر لینے کے بعد مجھے شبہ ہوتا ہے کہ میرا کمرہ نکلتا ہے. ایک تو شک کو بالکل جگہ نہ دے، کیونکہ شیطان ایسے معاملے میں زیادہ شبہ ڈالتا ہے تاکہ یہ نماز چھوڑ دے. اگر صرف شک ہے، آپ کمرہ چیک کر سکتے ہیں کہ کوئی کپڑے
نہیں وہ تو خود بات اللہ کافی ہے، اس کو تو پھر کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے۔ اور جب تک ہمیں پوچھنے کی ضرورت ہے تو لازماً ایک ہی بات ماننی ہوگی، دنیا میں بھی اور دین میں بھی۔ اب دیکھیں نا کہ مثلا ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، امام ایک ہوتا ہے یا 2 ہوتے ہیں؟ ہاں جی، اگر آدمی زیادہ ہو جائے تو 4 امام کھڑے کر لیں یا 2 کھڑے کر لیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ تاکہ آواز بھی جلدی پہنچے گی اور ہر آدمی اپنے اپنے امام کو دیکھتا ہے۔ تو آخر کوئی وجہ تو ہے کہ اللہ 5 دفعہ دن میں ہمیں ایک امام کے پیچھے کھڑا کرتا ہے اور ہمیں حکم دیتا ہے کہ تم اس کے حکم پہ چلو۔ مجال ہے کہ ہم ذرا آگے ہو جائے تو نماز برباد ہو گئی، ذرا سبقت کر لے تو نماز برباد ہو گئی۔ تو یہ جو ہمیں ٹریننگ دی جا رہی ہے، تربیت دی جا رہی ہے، تیار کیا جا رہا ہے، اس میں کوئی حکمتیں تو ہے۔ باقی یاد رکھنا ہے کہ جتنے ائمہ اربعہ ہیں اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے، وہ سب کے سب تابع ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وأصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ یعنی سب نے قرآن و حدیث سے لیا ہے، صرف فرق اتنا ہے کہ ان کا زمانہ حضور کے قریب ہے، وہ ہم سے علم میں بھی بڑے ہیں، تقوی میں بھی بڑے ہیں اور دین کے سمجھنے میں بھی بڑے ہیں۔ اور بعض بزرگ تو اتنا بھی خیال کرتے تھے، شاگردوں سے کہتے تھے کہ یہاں روٹی جو ہے نا رات والی رکھ لینا، صبح کھائیں گے۔ تو ہم نے کہا حضرت تازہ تو آ گئی ہے، ورنہ یہ کل کی ہے، اس کا زمانہ حضور سے زیادہ قریب ہے، جو آج آئی ہے یہ ایک دن بعد میں آئی ہے۔ تو جن لوگوں نے ان ائمہ کو ترجیح دی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ساری دنیا سے صحابہ افضل ہیں، کیوں کہ انہوں نے خود دیکھا ہے محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد کون ہے تابعین کہ انہوں نے دیکھا ہے صحابہ، اور ائمہ میں کون لوگ ہیں؟ تابعین میں بھی لوگ ہیں اور تبع تابعین میں بھی لوگ ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ بعض ہمارے نوجوان جو زیادہ جوش میں آ جاتے ہیں اور قوم کو 4 اماموں سے نکالنا چاہتے ہیں کہ 4 کا جھگڑا ہے، ایک ہو جائے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر لاکھوں ٹکڑوں میں بچ جاؤ گے۔ ہر آدمی اگر خود فیصلہ کرے گا، ہر آدمی اپنی رائے پہ چلے گا، تو پھر یہ جو اتحاد باقی ہے یہ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہر کسی کو دین حق پہ چلنے کی توفیق دے۔